آیت نمبر 62 میں منافقوں کا قسمیں کھا کر اپنے کرتوتوں کی تعویلیں کرنا، یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس آیت سے کہ وہ یہی کیا کرتے تھے۔ کیا ہے پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ تو غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی اس منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ اب باز پرس ہوگی اور سزا ملے گی، اس وقت قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے لگتے ہیں۔ تو منافقت کی بیسیکلی وہ ساری زیادہ تر جو ہم نے منافقت کو ڈسکس کیا وہ سورہ البقرہ میں کیا۔ تو جتنا منافقوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، اور آپ کے ارد گرد جتنے منافق ہیں وہ بھی آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ جتنے بھی مصیبت اگر کوئی آتی ہے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری مصیبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں، جو آپ کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے، آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے آتی ہیں۔ زیادہ تر جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب اگر کوئی ایک لڑکی یہ گلا شکوہ کرے کہ کسی نے اس کو دھوکہ دے دیا، وہ کیا ہوا کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ خراب ہو گیا، کس وجہ سے خراب ہوا کہ وہ حرام محبت میں پڑ گئی تھی۔ حرام محبت میں پڑنے کو کیا اللہ نے کہا ہے؟ کیا اس چیز کی اجازت ہمارا اسلام، ہمارا دین دیتا ہے کہ اگر کہ تم اس میں پڑ جاؤ؟ ایک تو اس کی اتنی سخت مخالفت ہے دین اسلام میں، حیا جو ہے وہ لازمی جزو ہے۔ تو ایک تو آپ کام ویسے کریں جو شریعت کے منافی ہیں، اور پھر اللہ کو بولیں کہ میں آج رو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں، سسک رہی ہوں، میری کوئی فریاد نہیں سنتا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، آپ نے اپنے ہاتھوں جو اعمال کیے تھا اب اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ 99% لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی سزا بھگتتی ہیں۔ یہ حرام محبتوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ اگر بہت کم چانسز، 1 سے 2% چانسز ہیں کہ اگر شادی ہو بھی جائے، ایسوں کی شادی ہو بھی جائے تو سکون نہیں ہوتا ہے ایسی شادیوں میں۔ بہت ساری شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو برکت نہیں ہوتی ایسے رشتوں میں۔ تو اس کے علاوہ بھی بڑے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اور یہ بات ثابت ہے جیسے پچھلی قوموں پہ ان کے جیسے جیسے اعمال بگڑتے جاتے تھے ان پہ مصیبتیں، ان پہ عذاب آتے جاتے تھے۔ تو منافقت سے پاک ہونا بہت زیادہ نیسیسری ہے، اور بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہوں گے جو اس قدر منافق ہوں گے کہ وہ آپ کو بھلائی پہ چلتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خود انہوں نے اچھا عمل نہیں کرنا، لیکن اگر آپ کو دیکھ لیں گے نا تو وہ منافقانہ روش پتہ کیسے اختیار کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے نیا نیا پڑھنا سٹارٹ کیا، آپ نے نیا نیا قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا، تدبر کرنا، تفسیر کرنا یا ترجمہ کرنا سٹارٹ کیا، یا ایون تجوید کرنی سٹارٹ کی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو؟ اگر کرنا بھی ہے تو کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے کرو نا، یہاں ایسے تمہیں خود کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی اور بیٹھ کے اس کو پن پوائنٹس ایسے دینے ہیں کہ جیسے لگے کہ میں تو تمہاری سب سے بڑی دوست ہوں، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی نیگیٹو تھاٹس جو ہے، وہ اپنی نیگیٹو وائبس جو ہے وہ اگلے کے دل میں اتار رہی ہے کہ تم اس طریقے سے غلط کر رہی ہو، یا تم کس طریقے سے پڑھ رہی ہو، تمہارا پڑھنے کا انداز کیسا ہے، تم خود ہی کوشش کر رہی ہو، تم یوٹیوب سے لیکچر لے رہی ہو یا آن لائن کسی کے لیکچر لے رہی ہو، تو تم یہ غلط کر رہی ہو، تمہیں کہ کہیں بے شک یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو موٹیویٹ کرنے کا یہ کون سا انداز ہوا کہ آپ اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو قرآن سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خود ایک عمل نہیں کر رہے لیکن آپ دوسرے کو اس طریقے سے مشورہ دے رہے ہیں جیسے آپ سے بڑھ کر کوئی سگا ہے ہی نہیں۔ تو کبھی بھی کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے مت بنیں۔ کوئی چھوٹا سا بھی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کو اس میں اپریشیٹ کریں، اور منافقانہ روش اس طریقے سے اختیار مت کریں کہ آپ کا اندر سے مقصد یہ ہو کہ وہ یہ اچھا کام نہ کرے، کہیں وہ آپ سے آگے نہ بڑھ جائے۔